أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سورۃ الانعام آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3. قرآن مجید کی یہ چھٹی سورہ ہے. سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ البقرہ، تیسری سورہ آل عمران، چوتھی سورۃ النساء اور پانچویں سورۃ المائدہ. اس کے بعد یہ چھٹی سورہ انعام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سورتیں نازل فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نازل ہونے کی جو ترتیب تھی وہ ترتیب الگ ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا، جس ترتیب سے نازل ہوا وہ ترتیب الگ ہے، اور جس ترتیب سے قرآن مجید کے اندر رکھا گیا ہے وہ ترتیب الگ ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی تھی غار حرا میں، ابتدائی 5 آیتیں. وہ آیتیں کہاں ہیں؟ وہ مکمل بالکل آخری پارے میں ہیں، 30ویں پارے میں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن مجید یہاں سے نازل ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی آیت تھی. لیکن قرآن مجید میں جو ترتیب ہے اس ترتیب کے حساب سے ان آیتوں کو دیکھیں تو وہ سیدھے آخر میں 30ویں پارے میں ہے، جبکہ یہاں پہلی جو سورہ ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ علق وہ 30ویں پارے میں ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو نزول کی ترتیب تھی وہ الگ ہے، اور قرآن میں جس طرح سے رکھا گیا ہے یہ ترتیب الگ ہے. تو یہ ترتیب کہاں سے ہوئی؟ جب قرآن اس ترتیب سے نازل ہوا تھا تو ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے ایسا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وحی تھے، قرآن مجید لکھنے والے، جن سے آپ قرآن لکھواتے تھے، تو انہیں آپ آیت پڑھ کر سناتے تھے، وہ لکھتے تھے، اور آپ انہیں کہتے تھے کہ یہ آیتیں یہ فلاں سورہ میں رکھیے، یہ سورہ فلاں سورہ کے بعد رکھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ترتیب دی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخر میں رکھوایا. سورۃ الفاتحہ کو آپ نے شروع میں رکھوایا. سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ کا مطلب ہوا کہ ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، اور ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی سورہ کہتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو پہلے مکی صورتیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی،
اور بعد میں مدنی سورہ ہونا چاہیے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. لیکن اما پارہ، جس کو ہم 30واں پارہ کہتے ہیں، 30واں پارہ ہو، 29واں پارہ ہو، یہ جو پارے میں جو صورتیں ہیں تقریباً یہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں. تو یہ نازل ہوئی ہجرت سے پہلے. اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور یہ سورہ مائدہ وغیرہ، یہ سورہ مدنی ہیں. یہ مدنی صورتیں ہیں جبکہ یہ شروع میں ہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نزول کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن مجید میں جس ترتیب سے قرآن مرتب کیا گیا ہے، جو سورہ مرتب کی گئی ہیں، وہ ترتیب الگ ہے. اور یہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. جب نبی نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی جانب سے نہیں کہتے. اب جو بھی کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، وہی کہتے ہیں جو آسمان سے آپ پر وہی نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو بتاتا ہے آپ وہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو سورہ انعام ہے، یہ سورہ انعام مکی ہے. اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں وہ مدنی تھی. یہ درمیان میں مکی سورہ ہے. پھر درمیان میں کہیں مدنی آئے گی، پھر مکی، پھر مدنی، پھر مکی. اس طرح سے آگے پیچھے یہ صورتیں ہیں. ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی. تو یہ سورہ قرآن مجید کے اس ترتیب کے حساب سے 6 نمبر پر ہے. اور اس کا جو نام ہے الانعام، سورۃ الانعام. انعام کہتے ہیں چوپائے کو. گائے، بیل، بھینس، بکریاں، اونٹ، یہ جو چوپائے ہوتے ہیں جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جن کی قربانی کی جاتی ہے، ان چوپائے کو کہا جاتا ہے عربی میں انعام. اور اس سورہ کے اندر آیت نمبر 136 سے 146 تک تقریباً 10 آیتیں. 10 آیتوں میں انعام کا تذکرہ ہے. یہ چوپایوں کا تذکرہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں چوپائے کبھی چھوڑے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے غیر اللہ کے نام پر. جیسے آج کل گائے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں، بیل چھوڑ دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کٹہل ہے، یہ سانڈ ہے، یہ بھگوان کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، یہ جہاں چاہے کھائے پیے چرے، بازاروں میں گھومے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. اور نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے جانوروں کی وجہ سے اتنے خطرناک اور دردناک قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے کئی مرتبہ انہوں نے بوڑھے انسانوں کو سینگ سے اٹھا کر پٹک دیا. کئی مرتبہ گاڑیوں کے سامنے آ گئے، گاڑیوں پر کود گئے. بے حساب کھانا پینا ہے اور آوارہ گھومنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے جانور پھر یہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے. جن جانوروں کو بھگوانوں کے نام سے چھوڑا گیا وہ جانور انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کئی انسانوں کی انہوں نے جانیں لے لی ہیں. ایسے ہی یہی طریقہ زمانے جاہلیت میں بھی مکہ مکرمہ میں چلا کرتا تھا. تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے منع کر دیا کہ غیر اللہ کے نام پر، اس طرح بھگوانوں کے نام پر جانور نہ چھوڑے جائیں. جانور قربانی کرنی ہے، اللہ کے نام پہ قربانی کرو، لیکن قربانی کے جانور بھی ایسے نہ چھوڑو. ہم بھی جب قربانی کرتے ہیں تو ہم اہتمام کرتے ہیں کہ 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے جانور لے لیں. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ دن لیں گے، اس کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، اچھا پالیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، پھر اس کے بعد ذبح کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس فون کر دے، کہاں ذبح ہوا، کہاں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں. لیکن اہتمام کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ 10 دن لیتے ہیں اور بازاروں میں چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جہاں ان کا اپنا گھر ہوتا ہے وہاں باندھتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے. تو اسلام کے اندر
اسلام کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنے میں کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر انعام سے متعلق کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئے گی وہاں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو اسی سے وہاں جو انعام لفظ استعمال ہوا ہے اسی سے اس سورہ کا نام ہے سورۃ الانعام، جیسے اس سے پہلے ایک سورہ تھی سورۃ المائدہ، جس میں آخر میں دسترخوان کا واقعہ تھا۔ اسی دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں اور اسی سے سورہ کا نام تھا سورۃ المائدہ۔ اس سورہ کی شروعات الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اپنی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف سے اس سورہ کی شروعات ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کی، زمین بنائے۔ تو اس طرح سے اللہ کی تعریف سے شروع ہونے والی قرآن مجید میں تقریباً 5 سورتیں ہیں، اور سب سے پہلی جو سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی شروعات بھی اللہ کی تعریف سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کے رب، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی یہ عظمت کو ابتدا میں بیان کیا گیا ہے، اور رحمت کا بھی ذکر ہوا، تمام سارے جہاں کو پالنے والا ہے، اور پالنے کے ساتھ ساتھ وہ رحم بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پالتا ہے اور عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جیسے بعض انسانوں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ پالتے ہیں اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، تو 100 بار احسان جتا کر تکلیف دیتے ہیں، میرے ٹکڑے پر پلتے ہو اور ایسا کرتے ہو، میں تمہیں پالتا ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، میرا پیسہ تم کھاتے ہو، میرا ٹکڑا تم کھاتے ہو۔ 1000 بار آدمی کو شرمندہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہاں کو پالتا ہے، اور پھر وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو پالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان نہیں جتلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ کے دل میں رحم ہے، اس رحم کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ اسی لیے تو کافر پل رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کفر سے ناراض ہو جائے اور پالنا چھوڑ دے، اس ناراضی کی بنا پر غذا دینا چھوڑ دے، نافرمانوں کو وہ غذا نہ دے، تو پھر کس کو دنیا میں غذا ملے گی، وہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو کافر ہیں، جو کبھی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا، اور جو مسلمان ہیں شرک کرتے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، جو مسلمان ہیں حرام کام کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا، جو مسلمان ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں ان کا کیا ہوگا، جو مسلمان ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں صبح و شام اللہ رب العالمین کی، ان کا کیا ہوگا۔ جب نافرمانیوں سے، اسی طرح سے شرک سے، کفر سے اللہ اگر ناراض ہو جائے اور اس ناراضی کی بنا پر وہ پالنا ہی چھوڑ دے، تو پھر کائنات میں کس کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ انسانوں کے پاس تو ایسا ہوتا ہے، انسان تھوڑا سا کسی سے ناراض ہو جائے تو اسے پیسہ دینا بند کرتا ہے، کھانا کھلانا بند کر دیتا ہے، اور جو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ میں ناراض ہو گیا، اس نے مجھے فلاں بات سے ناراض کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر ساری زندگی ماں باپ کو پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ بس مجھے میرے ماں باپ سے ناراضگی، میرے ماں باپ نے میری بیوی کو ایسا کہا، میرے ماں باپ نے میرے بیٹے سے ایسا کہا، میرے ماں باپ نے میرے بارے میں ایسا کہا، میرے فلاں بھائی کو ایسا دیا اور مجھے ایسا دیا، فلاں بہن کو وہ دیا اور مجھے ایسا دیا۔ بس اسی بنا پر یہ بچہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتا ہے۔ ماں باپ بیمار ہو جائیں
پوچھتا نہیں ہے، ماں باپ کسی تکلیف میں ہو پوچھتا نہیں ہے، ماں باپ کو پیسوں کی ضرورت ہو وہ دیتا نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بے انتہا عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، بیوی کو ذرہ برابر کی تکلیف ہو پیسہ لٹانے کے لیے تیار، اولاد کو کچھ پریشانی ہو پیسہ ختم کرنے کے لیے گھر بیچنے کے لیے تیار، لیکن ماں باپ کو تھوڑی سی دوا کے لیے پیسہ ہو تو کہتا ہے نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بیوی ہیں بچے ہیں اسی پر بہت خرچ ہو رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرتے بھرتے کمر ٹوٹ رہی ہے، تمہیں دوا کے لیے پیسہ کہاں دوں؟ یہ عالم ہے بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، جو پورا پیسہ بچوں کی تعلیم پر صرف کر رہا ہے اور ماں باپ کے کھانے پینے کے لیے دواؤں کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں ان پیسوں سے وہ بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، وہ بچے کیسی تعلیم حاصل کریں گے؟ ماں باپ کو بھوکا رکھ کر وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، یہ بچے پڑھ لکھ کر بعد میں کیا کرنے والے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تعلیم بھی ہوگی اور اس تعلیم کا کوئی بڑا فائدہ ہوگا دنیا کے اندر، وہ تعلیم ان بچوں کے لیے عذاب بن جائے گی، ان کے لیے بھی عذاب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کیا الرحمن الرحیم، انسانوں کے دل میں بھی رحم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، دلوں میں نرمی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو نرمی اختیار کرتا ہے اسے پسند کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا، کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعریف، تو پہلی جو سورہ تھیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں اس طرح سے اس کی شروعات ہوئی، اور یہ دوسری سورہ ہیں جس میں اللہ کی تعریف سے شروعات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، جس نے ظلمات اور نور بنائے۔ اپنی تخلیق کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اور اس طرح سے تیسری جو سورہ ہے سورۃ الکہف، جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہاں قرآن مجید کے نزول کے حساب سے تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید جیسی کتاب جو 1400 سال سے لے کر آج تک اس طرح ترتیب کے ساتھ ہر زمانے میں یہ کتاب انتہائی حفاظت کے ساتھ پرنٹ ہوتی آ رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ لاکھوں مسلمان اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں، دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو حفظ کیا جاتا ہو، اور کسی کتاب کے حافظ اتنے نہیں ہیں جتنے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، قرآن کے حفاظ کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے کوئی دوسری کتاب کو یاد کرنے والے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، 8 سال 9 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، 60 70 80 سال کی عمر کے لوگ بھی قرآن کے حافظ بن رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، ایک مصر کے اندر تقریباً 70 سے 75 سال کی عمر کا انسان، اس نے قرآن حفظ کیا، بوڑھے ہو گئے، اب کوئی کام نہیں تھا، ان کے بچے کام کر رہے ہیں، گھر میں سکون ہے، مسجد میں آتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، قرآن حفظ کرتے رہتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام کر کے گھر چلے جاتے تھے، پھر دوپہر میں آتے نماز پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے تھے، ہر نماز کے بعد مسجد میں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے، اور اس طرح سے اس عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ تو زندگی کی آخری ایام میں بعض مرتبہ بہت سے لوگوں کو وقت ملتا ہے، اگر اس وقت کا استعمال قرآن یاد کرنے میں لگایا جائے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی، کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ لیکن ایک مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، بڑی عمر کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی زندگی تقریباً برباد ہوتی ہے، تقریباً برباد، نہ وہ خود کچھ کام کرتے ہیں نہ وہ کسی کے کام آتے ہیں، خود بھی کوئی فائدے کا کام نہیں کرتے اور نہ کسی دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، کسی جگہ بیٹھنا ہے، وقت ضائع کرتے رہنا ہے، نہ وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں،
40-50 سال جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، جس کا دنیا فائدہ اٹھاتی تھی، ریٹائر ہونے کے بعد اب ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ ان کے گھر والے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ وہ خود اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھلا اتنے بڑے تجربے کے بعد اگر آدمی بیکار بیٹھ جائیں تو آدمی کے لیے افسوس ہے۔ وہ کیا تعلیم اس نے حاصل کیا تھا، کیا پڑھا اس نے، کس کو کہتے ہیں تربیت؟ کیا نوکری جب تک ہوتی ہے تب تک کی تربیت؟ ریٹائر ہو جانے کے بعد سب بیکار، کہتے ہیں ہم ریٹائر ہو گئے، اب ہمیں کوئی کام نہیں ہے، صبح اٹھنا ہے آرام سے، چلتے پھرتے رہنا ہے، کھاتے پیتے کھانے بیٹھنا ہے، گھنٹہ کھاتے رہنا ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ہر کام میں وقت کا ضیاع، ہر کام میں وقت کا ضیاع، اور وقت ضائع کرتے کرتے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا ایک ایک منٹ ان کے لیے قیمتی تھا، اور جب ریٹائر ہو گئے تو گھنٹے گھنٹے ان کے لیے بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس وقت کو انہوں نے صحیح استعمال کیا، ٹھیک ہے اب وہ کام نہیں کر سکتے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے ہیں، انہیں کوئی نوکری نہیں ہے، کچھ کام نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اچھے مشورے لوگوں کو دے سکتے ہیں، اپنے تجربات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ میں بیٹھے بیٹھے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے مساجد میں باقاعدہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے حفظ کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے، لوگ صرف اس ملک کو گالیاں دیتے ہیں، اس ملک کے خیرات کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی مساجد کے اندر دیکھا ہے، حرمین کے اندر بھی دیکھا ہے، مسجد نبوی کے اندر بھی دیکھا ہے، فجر کے بعد بھی کئی جگہوں پر بوڑھوں کی محفلیں ہوتی ہیں، اور وہاں ایک عالم صاحب بیٹھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے رہتے ہیں۔ کئی جگہوں پر بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں، وہ اپنے درس دیتے ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ جنہیں بیٹھنا تک نہیں آتا، وہ تکیے لے کے اور وہ ایسے چیئر لے کے بیٹھتے ہیں جس میں آرام بھی ہو، کھجوریں بازو میں رکھتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، زمزم کا پانی رکھتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، قہوہ لیتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں علم بھی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ ریٹائر ہو گئے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس گھر کا کوئی کام نہیں ہے، بس اب ایک ہی کام رہ گیا ہے، اللہ کا کلام سنتے رہو، نبی کی تعلیمات سنتے رہو، مسجد میں اپنا وقت گزارو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، قرآن یاد کرتے چلے جاؤ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو وہ ایک سورہ کہف ہے جس کی شروعات اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے سورہ سبا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، یہ سب اللہ کی ہیں، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہونی چاہیے نا۔ پھر جب آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں تو پھر تعریف بھی اسی کی ہے۔ اور آخر میں سورہ فاطر ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے۔ سورہ انعام میں بھی آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر ہوا، اسی طرح سورہ سبا میں بھی تعریف کے بعد آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہوا، اور سورہ فاطر میں بھی آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہوا۔ سورہ فاتحہ میں سارے جہاں کے پالنے کا تذکرہ ہوا، اور سورہ کہف میں قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہوا۔ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا بھی ساتھ میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو 5 ایسی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتے ہیں، اور اس تعریف کا مطلب ایسے ہی تعریف نہیں، جہاں تعریف کی جا رہی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قدرت و عظمت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ قرآن جیسی ایسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ ایسی کتاب دنیا میں کوئی بنا کر تو دکھا دے۔ اور یہ کتاب جتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ قرآن اچھا لگتا ہے۔ قرآن کی تاثیر، قرآن کے پڑھنے میں جو چاشنی ہوتی ہے، جو ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر، جو رطوبت پیدا ہوتی ہے، جو لطف آتا ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ گھر میں بھی ہم جاتے ہیں تو گھر کے اندر بھی قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت بھی ہوگی، بلاؤں سے حفاظت بھی ہوگی، اور ساتھ میں
قرآن کے پڑھنے کا اثر بچوں کی زندگی پر ہوگا۔ بچے شریر ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے رہیے، بچے آپ کے نافرما بردار بننے لگیں گے۔ بیوی شرارت کرتی ہے، آپ قرآن پڑھتے رہیے، جب شیطان آتا ہے کسی کے جسم میں تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھو، بھاگ جائے گا۔ کسی کے بدن میں شیطان ہو، جن ہو، تو کہتے ہیں بٹھاؤ ان کو، قرآن پڑھو۔ تو جب قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو جو بیوی جو بچے شریر ہو جاتے ہیں، جن کے اندر غصہ آنے لگتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، باپ کی سنتے نہیں ہیں، تو کیا ان کے سامنے قرآن پڑھو تو ان کا جن بھاگے گا نہیں؟ ان کا شیطان نہیں بھاگے گا، یہ بھی بھاگیں گے۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنے سے تمام کے تمام لوگوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ پڑھنے لگیں گے، بچے بھی قرآن پڑھنے لگیں گے۔ ہمارے باپ فلاں ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی یاد کرتے رہیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا کہیں گے نہیں میرے ابا کا یہ طریقہ تھا، میرے ابا کا طریقہ تھا۔ بعض لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے پر بڑے عمل کرتے ہیں، بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن باپ دادا کا طریقہ اگر وہ سنت کے مطابق ہو اور اس کی وہ تقلید کرنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے۔ قرآن پڑھنا یہ سنت ہے۔ میرے باپ گھر میں آتے ہی قرآن پڑھا کرتے تھے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسی پیروی کرو، اپنے باپ دادا کی ایسی تقلید کرو جس میں نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہو، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اگر باپ ایسا کام کر کے جائے تب نہ ہو۔ اس لیے بڑوں کو قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ جب موقع ملے، شام کا وقت ہو، چائے پینے کے لیے ہم بیٹھیں، کم سے کم 2 صفحہ قرآن کھولیں، جہاں چائے کا ٹیبل ہوتا ہے وہیں پر قرآن رکھیں، جہاں بیڈ ہوتا ہے وہاں ایک قرآن رکھیں، جہاں بالکنی کا بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں ایک قرآن رکھیں، جہاں جائیں وہاں ہمارا قرآن ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اس سے پہلے بھی کہا کرتے تھے ہماری مساجد میں قرآن کی کمی ہوتی ہے۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں، اب قرآن چاہیے پڑھنے کے لیے ہمیں، قرآن کا وہ وہاں رکھا ہوا ہے، اور ایک قرآن کا وہ وہاں کونے میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں بیٹھنے والا آدمی وہ کونے میں کہاں جائے، وہ کونے میں کہاں جائے؟ اس لیے آپ دیکھیں بعض عربوں کے پاس بعض مساجد کے اندر جگہ جگہ قرآن رکھتے ہیں کہ آدمی کو اگر تھوڑا سا موقع ملے ایسے ہاتھ بڑھائے قرآن لے لے۔ جب وہ چیزیں نزدیک ہوگی تو آدمی اس کی طرف جلدی مائل ہوگا، ورنہ یہاں سے اٹھنا ہے، وہاں جانا ہے، پھر لانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، آدمی اس میں سوچتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جانے دو، رہنے دو، ابھی وقت ہو گیا، 5 ہی منٹ تو ہیں، حالانکہ جانے آنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سوچتا ہے۔ اس لیے چیزیں ہماری نزدیک ہونی چاہیے۔ قرآن خاص طور پر جہاں ہم رہتے ہیں گھر کے اندر، ہمارے بیڈ روم میں قرآن ہو، ہمارے جہاں ہم بیٹھک کرتے ہیں وہاں قرآن ہو، جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں وہاں ایک اچھی جگہ بنائیں، وہاں قرآن مجید موجود ہو۔ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، قرآن لے لیجیے، جب تک ٹھیک ہے 10 منٹ میں کھانا تیار ہو رہا ہے تو 10 منٹ میں دو صفحے پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح سے اگر اپنا وقت نکالیں گے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔